اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، قرآن مجید کی یہ آیے کریمہ سورۃ احزاب اور 56 نمبر آیات کریمہ ہے۔ اس آیے کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم سرور عالم خاتم النبیین حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو مصطفیٰ کریم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار، گویا چہرہ کھل رہا تھا خوشی سے، اور خوشی سے اتنا سرخ تھا کہ جس طرح انار کے دانے سرخ ہوتے ہیں، اتنی مسرت اور اتنی خوشی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور آئے اور صحابہ کے مجمع میں پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے بھی کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، یا رسول اللہ مبارکباد ہم نے دی ہے، اب اس خوشی کا اظہار بھی ہمارے سامنے کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، آج ایک ایسی آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے کہ یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ یہ آیت کریمہ مجھے پسند ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی جو ہے درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ تو یہاں یعنی حضور نے فرمایا یہ آیت کریمہ مجھے بڑی پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما رہا ہے، فرشتے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا ایمان والو تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جو ہے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ایمان والو، جب اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں تو یہاں کوئی قید نہیں ہے، صبح پڑھو، شام پڑھو، دن میں پڑھو، دوپہر میں پڑھو، رات میں پڑھو، اٹھتے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، چل کے پڑھو، جس وقت پڑھو، چاہے جس وقت آپ کو وقت ملے اس وقت لبوں پر مصطفیٰ کریم کے مبارک نام ہو، درود و سلام ہو، تو خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے لبوں پر حضور کے درود و سلام کے نغمے ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے فضیلت پوچھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہر ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جسے کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرا امتی، کیا محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتی سے۔ حضور نے فرمایا جب میرا امتی، جب میرا مومن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین دو فرشتے ہیں، یہ جب درود سنتے ہیں کہتے ہیں بندے اللہ تیری مغفرت فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، فرشتوں سنو، یہ آپ نے اس درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، میں رب نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ سنو، میں نے اس درود پڑھنے والے بندہ مومن کے گناہ کو معاف فرما لیا ہے۔ کتنی بڑی برکت ہے کہ درود ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں،
اور درود ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں، اللہ راضی ہو کر ہم پر اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی مشکل درپیش آ جائے، کوئی مشکل حال نہ ہوتی ہو، خدا کی قسم بارگاہ رسالت مآب میں کثرت سے درود پڑھنا شروع کر لو، درود کی برکت سے اللہ مشکلیں حل فرما دے گا۔ انسان کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ ہو، کثرت سے وہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے یاد دلا دیتا ہے درود کی برکت سے۔ اور کوئی بیماری ہو، کوئی مصیبت ہو، تو کثرت سے جب درود پڑھو گے، اس درود کے اندر اللہ نے رحمتیں رکھی ہیں، اس درود میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ درود ایک نور ہے جو سینے کو منور کر دیتا ہے۔ درود پاک یوں سمجھیں کہ ایک دریا ہے، اور یہ وہ دریا ہے جب آپ درود پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتوں کے دریا آپ کی طرف آئیں گے، بخششوں ہی بخششیں اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے گا جب ہم حضور پر درود و سلام پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ آدمی۔ پوچھا نبی پاک نے ایک دفعہ کہا سنو تمہیں معلوم ہے سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بخیل وہ جو کنجوس ہو، جو آگے حضور نے فرمایا نہیں، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھا تو تیسری سیڑھی پر تو فرمایا آمین۔ تو پھر جب صحابہ نے پوچھا تو نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے میرے پاس آئے، جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ گویا اللہ تو خوش ہوتا ہے جب اس کے پیارے محبوب پر درود پڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرماتا ہے اس بندے پر جو حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر اللہ کی رحمتیں، اللہ اکبر، پھر اللہ کی 10 رحمتیں جیسے نصیب ہو جائیں۔ اور اگر وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، ایک صحابی رسول کے بارے میں ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دن کا کچھ حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، اگر زیادہ کر لے تو اور اچھی بات۔ یہاں تک کہ وہ پھر حضور سے ملاقات ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آدھا دن میں درود پڑھتا ہوں۔ نبی پاک خوش ہوئے، فرمایا اور کر لو تو اچھی بات۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اب 3 ایسے درود پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات، اور زیادہ پڑھ لو۔ جب اس نے پھر وہ ملاقات ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ اب تو جب موقع ملتا ہے اٹھتے بیٹھتے میں درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ درود کے تو بہت فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن اگر کوئی فضیلت بھی نہ ہو، صرف ایک فضیلت یہی کافی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں قیامت کے دن حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کے دن حضور ان کی شفاعت فرمائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ میرے دوستو موت تو ہے ہی ہے، یہ تو معاشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ جن کی حضور شفاعت کریں گے اللہ انہیں جنت عطا فرما لے گا، ان کے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے بس یہی دعا ہے کہ درود و سلام کی کثرت زبان پر جاری رہے۔ جو ہے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے جو ہے پس سو جاؤں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، پس انسان چلے تو حضور پر درود پڑھے اٹھتے بیٹھتے۔ یہ عظیم درود پاک ایک عظیم نور ہے، یہ عظیم گلدستہ ہے، عظیم مشکلوں کا حل کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی رضا حضور پاک کے درود سلام میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو روزہ رسول پر درود و سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ جو صبح 70,000 مرتبہ درود سلام پڑھنے کے لیے فرشتے آئے ہیں، قیامت تک کے لیے اب انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو اتنے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹیاں میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کریم کے روزے پر درود و سلام کے لیے لگا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ